محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار ہم پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء۔ اب ہم ذکر کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اللہ تعالی نے ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیوں کیا؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی بے نیاز ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی کھلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہی پھر لوگوں کو زندہ کرے گا آخرت کے دن۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ عالی شان صفات کا والی ہے۔ اس نے اپنے ناموں کو نمودار کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ رحمت کے آثار، قدرت کے آثار، طاقت اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا، ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالی نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر یوں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت آدم کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جن زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالی نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی مشیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کے طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندر اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کے وجہ سے ابلیس میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا کہ میں اللہ تعالی کے نزدیک تمام مخلوق سے افضل ہوں۔ اللہ تعالی کو اس کا غرور و تکبر پسند نہیں آیا اور اس وقت اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالی کی نائبت کر لے۔ فرمان الہی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر
30 رکو نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوئے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کی بعد پیدا ہوتی ہے۔ فرمان الہی، اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کے طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ جب اللہ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مسلط کی تو اللہ تعالی نے فرمایا، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، صالح بندے پیدا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالی کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چینخ آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ اللہ نے جواب میں یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، کہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم کی عزت و فضیلت دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں ہرگز کروں گا، آپ نے اس کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے، جن آگ سے اور انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔